بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2026 میں آزاد کشمیر میں دو بڑے انتخابی مارکے ہونے والے ہیں۔ سب سے بڑا مارکہ تو 6 مہینے بعد ہے، یعنی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا انتخاب۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے قبل صدارتی انتخاب بھی ہونا ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے موجودہ صدر برسر سلطان محمود چودھری صاحب کا 31 جنوری 2026 کو انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے اچھے سیاستدان تھے، بڑی رواداری کی سیاست تھی ان کی، اور گزشتہ دنوں ان کی تدفین ہو گئی ہے ان کے آبائی علاقے میرپور آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں جو دو انتخابات ہونے تھے، اس میں ایک صدارتی انتخابات بھی ہونا۔ آزاد کشمیر کے صدر کے انتخاب کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا عبوری آئین ایکٹ 74 کہتا ہے کہ جب کوئی صدر فوت ہو جائے یا کوئی صدر مستعفی ہو جائے تو 30 دن کے اندر نئے انتخابات ناگزیر ہوں گے، اور یہ انتخابات چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہوں گے، اور انتخابات کے موقع پہ چیف الیکشن کمشنر بطور ریٹرننگ افسر کام کریں گے۔ آزاد کشمیر میں فی الوقت چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ 2021 کی اسمبلی جو وجود میں آئی تھی، جو انتخابات ہوئے تھے، اس موقع پر جسٹس عبدالرشید سلیریہ صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے۔ وہ اپنی مدت مکمل کر چکے ہیں، اور ان کی مدت مکمل ہونے کے بعد نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہو سکا، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس سلسلے میں مشاورت ہوتی رہی ہے، لیکن کسی شخص کا نام فائنل نہیں ہو سکا۔ برسر سلطان محمود چودھری کے انتقال سے قبل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر سے اس سلسلے میں مشاورت کی تھی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 رکنی پینل چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان کو منظوری کے لیے بھیج دیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان ان میں سے ایک نام کی منظوری دیں گے۔ اس منظوری کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مستقل چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہو جائے گی۔ اگر آزاد کشمیر میں مستقل چیف الیکشن کمشنر نہ بھی ہو تو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر صدارتی انتخابات کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کا قائم مقام جو صدر ہے وہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کو یہ ذمہ داری دے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی، اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو، اور نوٹیفیکیشن کے بعد قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو جاتا ہے، اور قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بھی مستقل چیف الیکشن کمشنر کی طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر قومی اسمبلی کے ارکان نے 3 اگست 2021 کو حلف اٹھایا تھا۔ اس حلف کے بعد ان کی 5 سالہ مدت شروع ہوئی تھی، اور یہ 5 سالہ مدت 3 اگست 2026 کو پوری ہو رہی ہے۔ تو اس اسمبلی نے صدر کے انتخاب کا ایک حق اپنا استعمال کر دیا ہے۔ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں نئی اسمبلی وجود میں آئے گی، اور نئی اسمبلی کے ارکان کو کیا صدر کے انتخاب کا حق نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب کسی بقیہ مدت تک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی ہوتا ہے انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب جو نیا صدر بنے گا وہ 6 ماہ کے لیے نہیں بنے گا، بلکہ 5 سال کے لیے بنے گا۔ تو آئینی اور قانونی ماہرین اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ ایکٹ 74 صرف یہ کہتا ہے کہ کوئی صدر فوت ہو جائے یا کسی صدر کا استعفیٰ آ جائے تو نئے انتخابات ہوں گے۔ صدر کا انتخاب 30 دنوں میں ہوگا۔